شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال آیا ہے، اور سائل نے سوال اس طرح سے کیا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے ایک عورت کا، ایک خاتون کا اپنی شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا اس کو چومنا یا چاٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمز یا فیمیل کانڈمز، مطلب عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر منہ میں نہیں جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، کانڈم سے یوز کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بیوی بھی مطمئن نہیں ہے اپنے عمل سے، اور شوہر بھی مطمئن نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اس معاملے میں کیا کریں؟ تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے اس چیز کی وضاحت پہلے کر دی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی جو ہے شرمگاہ کو چومنا یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا احتیاط کی جائے بہتر ہے۔ لیکن اب جس طرح کا سوال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ لکوڈ نکلتا ہے تو وہ منہ میں نہ جائے، تو ہم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل دونوں یوز کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بیسک کوشچن یہاں جو ارائز ہوتا ہے، سوال وہ یہ ہے کہ جب کانڈم یوز کر رہے ہیں، کانڈم چڑھا ہوا ہے، تو پھر اس میں مزہ اور لذت کہاں باقی رہی؟ ہو تو پلاسٹک منہ میں جا رہا ہے، لاجیکل چیز نہیں ہے وہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے اس عمل کی؟ بہرحال لیکن اب چونکہ سوال ہے
تو بہرحال میں یہ کہوں گا، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حرام تو نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی شرمگاہ منہ میں لینا چاہتی ہے، یا کوئی شوہر جو ہے اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے شرمگاہ کو زبان لگانا چاہتا ہے، تو احتیاطی پہلو علماء نے کہا ضروری ہے، لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہے، تو بہرحال یہ اس مسئلے کا بہرحال حل ہے۔ اسی طرح ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر شوہر ناروا زیادتی کرتا ہے اور بالکل بے رحم ہے یا ایسا کو مطالبہ کرتا ہے کہ جو ناجائز میں آتا ہے، وہ تو نہیں پورا کرنا، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ فطری طریقے کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ خواہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہی کیوں نہ ہو اسے حرام قرار دیا گیا، چاہے وہ عمل قوم لوط سے ملتا ہو یا اورل سیکس ہو، یہ تو ناجائز ہے ہی، لیکن فطرت کے دائرے میں، اور اس میں بنیادی چیز جو باہم کاؤنٹ کرتی ہے وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیشہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوا کرتی، ہر شخص اتنا کنسیڈریٹ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جہاں شوہر کو باہر کی مشقت دی نا، کتنی مشقت ہوتی ہے گرمی میں دھوپ میں، مثلاً ہر شخص کا ایئر کنڈیشنڈ آفس تو نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، بہت سے مرد سڑکوں پہ سڑکیں بنا رہے ہیں دھوپ میں کھڑے ہو کر، کچھ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، کٹائیاں کر رہے ہیں فصلوں کی، کوئی اور مکان بنا رہے ہیں، دھوپ میں کام کر رہے ہیں۔ تو مرد اگر سارے دن کی باہر مشقت کرتا ہے تو وہ بھی ایک پینفل کام ہے، اور اس نے محنت کی اور بیوی کے لیے سارا آرام فراہم کیا، کھانا پینا باقی ضروریات۔ اب اگر بیوی کو اس کا مطالبہ پورا کرنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ موڈ نہیں یا دل نہیں مان رہا تو کیا ہوا، نہ صحیح۔ لیکن اس کے باوجود جو عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے موڈ کے خلاف جا کر بھی اگر اپنے شوہر کو راضی کرتی ہوں تو یہ میرے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جس کا صلہ آپ کو اللہ دنیا میں دے دے گا، کیونکہ آپ یہاں صرف شوہر کی نہیں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہیں، کیونکہ ایک مسلمان عورت کو اس کے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اور اس میں وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی اور عورتوں کو سنانے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے مجھے ہمیشہ، اور عورتیں ایک دم اوفینڈ ہونے لگتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہم ان کا نام سن سن کے روتے ہیں محبت میں اور نعتیں سن سن کے جھومتے ہیں، تو یہ حکم بھی آپ کا مان لینا چاہیے اور اس حدیث کو بھی سن لینا چاہیے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے ایک نعت سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب النکاح۔ ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یا کوئی جینوئن ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رحم نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شوہر اس سے مطالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پہ لعنت بھجوانی شروع کر دی جائے۔ نہیں، یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے، ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی، اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت کا خاوند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر 1 عام روزمرہ زندگی کے کاموں میں کوآپریشن، اطاعت بمانا کوآپریشن ہے، طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا۔ نمبر 2 اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت۔ ہاں، کہاں اطاعت نہیں؟ جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے، جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے۔ بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں۔ لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم
وہاں نہیں بات مانتے. تو بسا اوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہیں, ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے, اور بعض اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں, لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت. بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں نا کہ بیوی کرے, ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ, اس لیے آڑ لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے, مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں, کیا کریں, اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے. یہاں شوہر کی ہم 100% اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے. لیکن جب رات کو شوہر بلائے وہاں اپنا دل نہیں, لہذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت, ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو 2 لفظ پر مبنی ہے, فالصالحات کان اطاعت پر عمل کریں, ان کے گھریلو زندگی کے 50% مسائل خود حل ہو جائیں گے, آدھے مسئلے یہیں سے حل ہو جائیں گے. کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا, اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی, تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا. اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے, تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا.